نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب الجزیہ والموادعۃ. جزیہ اور صلح. موادع کیا ہے؟ ودا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوڑنا، یعنی جنگ نہیں کریں گے، اس لیے اس کا معنی مصالحت. ما اہل ذمت، اہل ذمہ کے ساتھ، والحرب اور اہل حرب کے ساتھ، ذمیوں کے ساتھ اور اہل حرب کے ساتھ جزیہ اور جنگ نہ کرنے کا بیان. وقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر، ولا یحرمون، اور نہیں حرام قرار دیتے جو اللہ نے حرام قرار دیا. الی قولہ وہم صاغرون، سورۃ توبہ کی آیت ہے جس میں آپ پڑھ چکے ہیں جزیہ لینے کا حکم، یہاں تک کہ وہ حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ ذلیل ہو کر رہیں. یعنی والمسکنۃ، اور مسکنت کیا ہے؟ مصدر المسکین، مسکین کا مصدر ہے، یعنی مسکین سے مصدر ہے. فلان اسکن، کہا جاتا کہ فلان جو ہے یعنی مسکین ہے، من فلان، فلان سے بڑھ کر، یعنی احوج منہ، سے زیادہ محتاج ہے. ولم یذهب اذلاء، اور نہیں وہ گئے ذلیل ہو کر، الی السکون، مسکنت کی طرف. وما جاء فی اخذ الجزیۃ، اور جو جزیہ لینے کے حکم کے بارے میں ہے، من الیہود والنصارى والمجوس والعجم، یہود و نصارہ اور مجوسیوں سے اور عجم سے. وقال ابن عیینہ عن ابن ابی نجیح قلت لمجاہد ما شأن اہل الشام علیہم، میں نے مجاہد سے کہا کہ کیا قصہ ہے اہل شام کے کافروں کے بارے میں. علیہم اربعۃ دنانیر واہل الیمن علیہم دینار، کہ شامیوں پر تو 4 دینار جزیہ ہے اور یمن والوں پر 1 دینار. قال جعل ذلك من قبل الیسار، کہا گیا کہ یہ 4 اس لیے ہوئے کہ وہ امیر لوگ ہیں. یعنی جزیے میں بھی اس کی پرسنٹیج یا اس کی جو شرح ہوگی اس میں بھی فرق ہے، یعنی جزیے کی کمی بیشی کی جا سکتی ہے، کچھ کے ساتھ کچھ معاملہ، دوسرے کے ساتھ کچھ اور معاملہ. یہاں اصل میں یہ آیت اور حدیث اس لیے لائی گئی کہ اہل کتاب سے جزیہ لیا جا سکتا ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زید وعمر بن اوس فحدثهما بجالۃ سنۃ 70. عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں جابر بن زید اور عمر بن اوس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا زمزم کی سیڑھیوں کے پاس، سنۃ 70 ہجری کو. عام حج مصعب بن زبیر، جس سال مصعب بن زبیر نے حج کیا، باہل البصرہ، اہل بصرہ کے ساتھ. عند درج زمزم، زمزم کی سیڑھیوں کے پاس. قالا کہتے ہیں کنت کاتبا، میں منشی تھا، لکھنے والا تھا، لجز ابن معاویہ، جز ابن معاویہ کا، ام الاحنف، جو احنف کے چچا تھے. فاتانا کتاب عمر بن الخطاب، تو ہمارے پاس خط آیا حضرت عمر بن خطاب کا، قبل موتہ بسنہ، ان کی وفات سے 1 سال پہلے. فرقوا بین کل ذی محرم من المجوس، الگ کر دو ہر یعنی محرم کو مجوسیوں میں سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مجوس یعنی پارسی لوگ جو ہیں ان کی جو بیویاں ہیں ان سے الگ کر دی جائیں، یعنی اگر وہ ان کی محرم رشتہ داروں میں سے ہیں. ولم یکن عمر اخذ الجزیہ من المجوس، حضرت عمر مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے. حتی شہد عبد الرحمن بن عوف، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے گواہی دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ من مجوس حجر، اور انہوں نے آ کے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے علاقے کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا، اس لیے جزیہ لیا جا سکتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اہل کتاب کے علاوہ دوسروں سے بھی جزیہ لیا جا سکتا ہے. اہل کتاب کا ذکر تو قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن حدیث سے ہمیں اس کے علاوہ مجوس وغیرہ کے لیے بھی ملتا ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عروة بن الزبیر عن المسور بن مخرمہ انه اخبره ان عمرو بن العوف الانصاری وهو حلیف لبنی عامر بن لؤی وكان شهد بدرا اخبره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ بن الجراح الى البحرین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین کی طرف بھیجا، یاتی بجزیتها، کہ وہاں کا جزیہ لے کر آئیں. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو صالح اہل البحرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے مصالحت کی تھی. وامر علیہم علی بن الحضرمی، اور ان پر امیر بنایا تھا علی بن الحضرمی کو. فقدم ابو عبیدہ بمال، تو ابو عبیدہ وہ مال جزیہ لے آئے، من البحرین، بحرین سے. فسمعت الانصار، تو انصار نے سنا، بقدوم ابی عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ کے آنے کے بارے میں. فوافقت صلاۃ الصبح مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نماز پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی. فلما صلی بہم الفجر، پھر آپ نے جب ان کو نماز پڑھائی، انصرفا، تو وہ لوٹنے لگے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آنے لگے. فتعرضوا له، تو وہ سامنے سے آ کے ملے. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. حین رآہم، جب ان کو آتے دیکھا. وقال، اور فرمایا، اظنکم،
میرا خیال ہے کہ تم قد سمعتم، تم نے سنا ہے، ان ابا عبیدہ قد جاء، کہ ابو عبیدہ آ گئے ہیں، بشیء، کسی چیز کے ساتھ، یعنی جزیہ لے کر آئے ہیں. قالو، کہنے لگے، اجل یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال فابشروا، آپ نے فرمایا تو پھر خوش ہو جاؤ. واملوا، امید رکھو، ما یسرکم، اس چیز کی جو تمہیں خوش کرتی، یعنی تمہیں ملے گا. فواللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے. ولکن اخشى، لیکن میں ڈرتا ہوں، علیکم، تمہارے بارے میں، ان تبسط علیکم الدنیا، کہ تم پر دنیا وسیع کر دی جائے گی. کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر وسیع کی گئی جو تم سے پہلے تھے. فتنافسوها، کہ تم اس میں آگے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے. کما تنافسوها، جیسا کہ پہلے لوگ ایک دوسرے سے دنیا میں آگے بڑھنے لگے. وتہلککم، اور دنیا تم کو ہلاک کر دے گی. کما اہلکتہم، جیسے کہ دنیا نے ان کو ہلاک کر دیا. یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ کتنا عمدہ تھا. یہ بات آپ کسی اور موقع پہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن عین اس وقت کہی جبکہ دلوں میں مال کی خواہش موجود تھی کہ مال کی حقیقت بتا دی جائے. حدثنا الفضل بن یعقوب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقی حدثنا المعتمر بن سلیمان حدثنا سعید بن عبید اللہ الثقفی حدثنا بکر بن عبد اللہ المزنی وزیاد بن جبیر عن جبیر بن حیۃ قال، کہتے ہیں، بعث عمر الناس فی افناء الامصار یقاتلون المشرکین، حضرت عمر نے لوگ بھیجے متعدد شہروں میں کہ مشرکین سے جنگ کریں. یعنی حضرت عمر کا زمانہ تھا تو انہوں نے مشرکین سے جنگ کرنے کے لیے آس پاس فوجیں روانہ کی. اس اثناء میں کیا ہوا، فاسلم الہرمزان، ہرمزان جو تھا مسلمان ہو گیا، یعنی اس نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ شخص جو تھا اس نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ مسلمانوں کی بہت مدد بھی کی. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قادسیہ کی لڑائی کی طرف اشارہ ہے، 14 ہجری میں ہوئی تھی اور کئی شخص مارے گئے تھے اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا. پھر اللہ نے کافروں پہ ایک تیز آندھی بھیجی، سب کے خیمے اکھڑ گئے، مسلمانوں نے حملہ کیا اور اسی جنگ میں رستم پہلوان مارا گیا تھا اور مسلمان فوج مدائن تک پہنچ گئی. مدائن کا رئیس تھا ہرمزان، وہ وہاں قید ہو گیا، اس نے امان چاہی، پھر خوشی سے مسلمان ہوا اور حضرت عمر کو اطلاع دی گئی. حضرت عمر نے اس شخص کے اسلام اور عقل مندی کی وجہ سے اس سے آئندہ جنگوں کے بارے میں مشورہ بھی کیا. اب کیا ہوتا ہے، فقال، تو فرمایا، انی مستشیرک فی مغازی ہذہ، میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. کس سے؟ ہرمزان سے، ان جنگوں کے بارے میں. قال نعم، کہنے لگا ٹھیک ہے. مثلها ومثل من فیہا من الناس من عدو المسلمین، کہ ان علاقوں کی مثال اور جو ان میں ہیں ان کی مثال لوگوں میں سے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں. مثل طائر، ایک پرندے کی سی مثال ہے. لہو رأس ولہو جناحان، جس طرح ایک پرندے کا سر ہوتا ہے اور 2 پر ہوتے ہیں، وَلَهُ رِجْلَانِ، اور 2 پاؤں ہوتے ہیں. فَإِن كُسِرَ أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ، اگر ٹوٹ گیا 2 پروں میں سے ایک، نَهَزَتِ الرِّجْلَانِ، تو 2 پاؤں جو ہیں وہ ہوں گے اور وہ اسے اوپر لے جائیں گے، بِجَنَاحٍ، بازو کی جگہ، وَالرَّأْسَ، اور سر. فَإِن كُسِرَ الْجَنَاحُ الْآخَرُ نَهَزَتِ الرِّجْلَانِ، اور اگر دوسرے پر کو توڑ دیا گیا، دونوں پاؤں سے وہ کام لے لے گا، وَالرَّأْسُ، اور سر سے. ساری بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے، اگر اس کا پر ایک توڑ دیا جائے تو وہ 2 پاؤں، دوسرے پر اور سر سے کام لے کے زندہ رہ سکتا ہے. پر ٹوٹنے سے کوئی نقصان نہیں. پاؤں ٹوٹ گیا تو آپ نے دیکھو گا کہ کئی پرندوں بیچاروں کا ایک پاؤں نہیں ہوتا، وہ ایک پہ اچھلتے رہتے ہیں اور اڑتے بھی رہتے ہیں. تو جب تک سر باقی رہے تو پاؤں یا پروں کے ٹوٹنے سے کوئی نقصان نہیں. یعنی مشورہ دے رہا ہے اور بہت مثال دے کے مشورہ دے رہا ہے تاکہ بات کی حقیقت کو مسلمان سمجھ جائیں اور حملہ وہاں کریں جہاں سے سر ٹوٹے. سر ٹوٹ گیا تو باقی علاقے خود ہی فتح ہو جائیں گے. تو ان شدخ الرأس ذهبت الرجلان، اگر سر توڑ دیا گیا تو کیا ہوا، دونوں پاؤں چلے جائیں گے، والجناحان، اور دونوں پر، والرأس، اور سر بھی. فالرأس کسرا، تو ان علاقوں کا جو سر ہے وہ کسرا ہے. والجناح قیصر، اور اس کا پر کون ہے، قیصر. والجناح الآخر فارس، اور دوسرا پر ایرانی ہے. فمر المسلمین، حکم دیجئے مسلمانوں کو، فلینفروا الی کسرا، کہ پہلے کسرا کی خبر لیں. وقال بکر و زیاد جمیعا، بکر اور زیاد دونوں کہتے ہیں، ان جبیر ابن حیہ، جبیر ابن حیہ سے، قال فندبنا عمر، تو عمر نے ہم کو بلا بھیجا. واستعمل علینا النعمان بن مقرن، اور ہم پر نعمان بن مقرن کو سردار مقرر کیا. حتی اذا کننا بارض العدو، یہاں تک کہ جب ہم دشمن کی زمین پر تھے. وخرج علینا عامل کسرا، اور نکلا ہم پر کسرا کا ایک
افسر فی 40,000 40,000 فوج کے ساتھ. فقام ترجمان تو مترجم کھڑا ہوا. فقال کہنے لگا لیکلمنی رجل منکم چاہیے کہ ایک شخص جو تم میں سے یعنی میری بات سمجھے وہ بات کرے مجھ سے. فقال المغیرہ تو مغیرہ کہنے لگے سل اما شئتا پوچھو جو چاہتے ہو. قال ما انتم کہنے لگے تم ہو کون. قال نحن اناس من العرب تو مغیرہ کہتے ہیں ہم عرب ہیں. کننا فی شقاء شدید ہم شدید بدبختی میں مبتلا تھے. وبلاء اور مصیبت شدید یعنی ہم مصیبتوں میں بھی تھے بدبختی میں بھی تھے. نمس الجلد والنوا من الجوع ہم چمڑا اور گٹلیاں بھوک سے کھا جاتے تھے. نمسو یعنی چوستے رہتے تھے چمڑے اور گٹلیوں کو یعنی اتنی بری حالت تھی بھوک سے عربوں کی. وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعْرَ اور ہم اون اور بالوں کے کپڑے پہنتے تھے. وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ کیا خوبصورت کلام. نَمَسُّ الْجِلْدَ وَالنَّوَى مِنَ الْجُوعِ وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعْرَ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ اور ہم عبادت کرتے تھے درختوں کی اور پتھروں کی. فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ تو ہمارا یہی حال تھا. اذ بعث رب السماوات ورب الارضین جب رب السماوات اور ارض نے بھیجا. تعالی ذکرہ جس کا ذکر بلند ہے. وجلت عظمتہ اور جس کی عظمت بہت بڑی ہے. الینا ہماری طرف بھیجا نبیا ایک نبی کو من انفسنا ہمارے ہی اندر سے. نعرف اباہ و امہ جس کے باپ اور ماں کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں. فامرنا نبینا تو حکم دیا ہم کو ہمارے نبی نے. رسول ربنا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رب کا رسول ہے یعنی بھیجا ہوا ہے. ان نقاتلکم کہ ہم تم سے جنگ کریں. حتی تعبدوا اللہ وحدہ یہاں تک کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگو. او تؤدوا الجزیہ یا تم جزیہ ادا کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کسرا سے بھی جا کے انہوں نے جزیے کی بات کی یعنی باب جزیے کا ہے نا کہ صرف اہل کتاب سے نہیں دوسروں سے بھی جزیہ لیا جا سکتا ہے. واخبرنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اور خبر دی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسالت ربنا ہمارے رب کے پیغام کے بارے میں. انہ من قتل منا کہ ہم میں سے جو مارا گیا سارا الی الجنت جنت میں جائے گا. فی نعم نعمتوں میں جائے گا. لم یرا مثلہا قط ایسی نعمتیں جو اس نے کبھی دیکھی ہی نہ ہوگی. ومن بقی منا اور جو ہم میں سے باقی بچ گیا ملک رقابکم وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہو جائے گا یعنی تم ہمارے غلام بن جاؤ گے. مطلب یہ ہے. فقال النعمان نعمان کہتے ہیں ربما اشہدک اللہ مثلہا شاید اللہ نے گواہ بنایا تم کو اس جیسی کئی جنگوں کا. مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی تم شریک رہے ہو. ولم یندمک اور نہ تجھے نادم کیا. ولم یخزک اور نہ تجھ کو رسوا کیا. ولکنی شہدت القتال مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگ لڑی یعنی آپ کے ساتھ مل کر. کانا آپ کا طریقہ یہ تھا اذا لم یقاتل فی اول النہار کہ اگر حملہ نہ کرتے دن کے پہلے حصے میں انتظارا تو انتظار کرتے. حتی تحب الارواح یہاں تک کہ ہوائیں چلنے لگتی. وتحضر الصلوات اور نمازوں کا وقت ہو جاتا یعنی پھر زوال کے بعد جنگ کیا کرتے تھے. عین دوپہر کو آپ لڑائی نہیں کیا کرتے تھے اس لیے لڑنے میں جلدی نہ کرو. باب اذا وعد الامام ملک القریۃ جب صلح کر لے امام کسی بستی کے حاکم سے. هل يكون ذلك لبقیتهم تو کیا یہ ان کے باقیوں کی طرف سے بھی صلح سمجھی جائے گی. حدثنا سہل بن بکار حدثنا وہیب عن عمرو بن یحیی عن عباس الساعدی عن ابی حمید الساعدی قال غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کہتے ہیں کہ ہم نے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر غزوہ کیا. وَأَهْدَى مَلِكُ اَيْلَةَ ایلا کا جو بادشاہ تھا اس نے ہدیے میں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغلتن بیدا سفید خچر وکساہ بردن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی اس کو ایک چادر. وکتب لہ ببحرہم اور آپ نے ان کا ملک ان کے نام لکھ دیا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر امام وقت کسی ملک کا حاکم اگر صلح کر لیتا ہے تو وہ صلح سارے اس کے نیچے جتنے بھی علاقے ہیں ان سب کی طرف سے ہو جائے گی. باب الوساط باہل ذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وساط وصیت کرنا باہل ذمہ اہل ذمہ کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ذمہ دیا یا جن کی امان قائم رکھی. والذمت اور ذمہ کیا ہوتا ہے العہد عہد. والعل اور عل کیا ہوتا ہے قرابت. یہ قرآن پاک میں یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. لا يرقبون فیکم الا ولا ذمہ الا قرابت داری. حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبہ حدثنا ابو جمرہ قال سمعت جبیریۃ بن قدامہ التیمیہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قلنا اوصنا یا امیر المومنین. ہم نے حضرت عمر سے کہا جب وہ زخمی ہوئے
کہ آپ ہمیں وصیت کیجیے امیر المومنین. قال اوصیکم بذمۃ اللہ، کہنے لگے کہ میں وصیت کرتا ہوں تم کو اللہ کے ذمہ کی. فإنہ ذمۃ نبیکم ورزق عیالکم، کہ وہ تمہارے نبی کا بھی ذمہ ہے، عہد ہے، اور تمہارے عیال کا رزق ہے. مراد اس سے کیا کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی تم بھی ان کو امان دینا. اس امان کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ تمہیں جزیہ دیں گے. جب جزیہ دیں گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، وہ تمہارے بال بچوں کا رزق ہے، یعنی اس سے تمہیں آمدنی ہوگی، یہ مراد ہے. باب ما اقطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من البحرین، بحرین کے علاقے میں سے جو جاگیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. وما وعد من مال البحرین والجزیۃ، اور جو وعدہ کیا آپ نے بحرین کے مال میں سے اور جزیہ میں سے. ولمن یقسم الفیء، اور جس کے لیے فیء تقسیم کی جائے، والجزیۃ، اور جزیہ. اس میں آپ دیکھیں کہ پیچھے یہ قصہ آپ پڑھ چکے ہیں نا ایک دفعہ. کون لینے گیا تھا جزیہ وہاں سے؟ بحرین سے جزیہ کون لینے گیا تھا؟ ابھی پڑھا ہے ابو عبیدہ. حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر ان یحیی بن سعید قال سمعت انسا قال دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار لیکتب لهم بالبحرین. حضرت انس کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری لوگوں کو بلا بھیجا تاکہ ان کو بحرین کی زمینیں لکھ دیں. فقالوا، تو انہوں نے کہا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، حتی تکتب لاخواننا، یہاں تک کہ آپ ہمارے بھائیوں کے لیے بھی لکھیں، من قریش، قریش میں سے، بمثلھا، اسی جتنی آپ ہم کو دیں گے. فقال ذاک لهم ما شاء اللہ علی ذلک یقولون له، تو آپ نے فرمایا جب تک اللہ کو یہ منظور ہے تو یہ جگہ ان کو بھی ملتی رہیں گی، یعنی اس کا فائدہ. قال فإنکم سترون بعدی اثرۃ فاصبروا، میرے بعد تم یعنی ترجیحات دیکھو گے، یعنی تم پر اوروں کو ترجیح دی جائے گی تو صبر کرنا. حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر آ ملو. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنی روح بن القاسم ان محمد بن المنکدر ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی، جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو قد جاءنا مال البحرین قد آتیتک ہاکذا وہاکذا وہاکذا. یہ حدیث بھی گزر چکی. فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجاء مال البحرین فقال ابو بکر من کانت له عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ، جس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا تھا، فلیأتنی، تو میرے پاس آ جائے. فأتیتہ، میں آیا. فقلت، تو کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد کان قال لی لو قد جاءنا مال البحرین لآتیتک ہاکذا وہاکذا وہاکذا. فقال لی احصه فحصوت حسیۃ فقال لی عدها فعددتها فاذا هي 500 فاعطانی 1500، کیونکہ 3 دفعہ تھا نا ہاکذا وہاکذا، 500 گنا، کہا 500 اور لے لو. وقال ابراہیم بن طہمان ان عبد العزیز بن صہیب ان انس اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمال من البحرین فقال انثروه في المسجد، جب مال آیا تو آپ نے فرمایا مسجد میں پھیلا دو. فکان اکثر مال اتي به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحرین کا مال جو تھا یہ سب سے زیادہ تھا جو کبھی آپ کے پاس آیا. اذ جاءه العباس، جب حضرت عباس آئے تھے. فقال یا رسول اللہ آتنی انی فادیت نفسی وفادیت عقیلا، حضرت عباس نے کہا آپ مجھے دیجئے کیونکہ میں نے اپنا بھی فدیہ جنگ بدر میں دیا تھا اور عقیل کا بھی دیا تھا. فقال خذ، آپ نے فرمایا لے لو. فحصا فی ثوبہ، تو انہوں نے اپنے کپڑے میں ڈالا. ثم ذهب یقل، اٹھانے لگے. فلم یستطع، اٹھا نہ سکے. فقال اؤمر بعضهم يرفعه الی، کسی کو حکم دیجئے کہ میرے ساتھ اٹھوائے. قال لا، آپ نے فرمایا نہیں. قال فرفعه انت علی، کہا اچھا پھر آپ اٹھوا دیں مجھے. قال لا، آپ نے فرمایا نہیں. فنصر منه، تو انہوں نے اس میں سے کچھ نکالا. ثم ذهب يقل، پھر اٹھانے. لم يرفع، نہ اٹھا سکے. فقال فمر بعضهم يرفع علی. قال لا. قال فرفع انت علی. قال لا. فنصر منه، پھر اور کچھ نکال دیا. ثم احتمله على كاهلي، پھر اپنے کندھے پہ خود اٹھا کے لے گئے. ثم انطلق فما زال يتبعه بصره، وہ جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے ان کو دیکھتے چلے جا رہے تھے. حتی خفی علینا، یہاں تک کہ وہ ہم سے اوجھل ہو گئے. عجبا من حرصہ، ان کی حرص پر آپ نے تعجب فرمایا. فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثم منها درہم، اور جب آپ اٹھے اس جگہ سے تو 1 درہم بھی نہ چھوڑا، یعنی اتنا مال تھا جتنا کبھی نہیں آیا. اور جب تقسیم کیا تو اس میں سے جب اٹھے تقسیم کر کے کچھ بھی نہ بچایا. باب اسم من قتل معاہدا بغیر جرم، جس نے کسی ذمی کو بغیر جرم کے قتل کر ڈالا اس کا گناہ. یعنی اگر کسی ملک میں مسلمان اور کافر مل جل کر رہ رہے ہیں تو اگر کوئی مسلمان کسی کافر ذمی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دے تو کتنا بڑا جرم ہے. حدثنا قیس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن بن عمرو
حدثنا مجاہد عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی ذمی کو ناحق مار ڈالا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا. وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے رستے تک پہنچتی نہیں، اتنی دور دور تک جاتی ہے لیکن وہ خوشبو بھی نہ پا سکے. اس سے اندازہ لگائیں کہ انہی مسلمانوں کو کس قدر عدل اور انصاف کا حکم دیا گیا اور غیر مسلموں کے بارے میں بھی کس قسم کا ڈسپلن سکھایا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کسی قسم کا تعصب روا نہیں رکھتا کہ کسی کو صرف اس لیے نقصان دیا جائے کہ وہ جیسے یہودی کہا کرتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ غیر عربوں کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں، ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. عمومی طور پر جو ان کے یہاں رجحان تھا وہ یہ کہ صرف انصاف اور عدل اپنے یہود کے تحت کرو اور باقیوں کے ساتھ نہیں. آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں کہ نیشنلزم کے نام پر صرف اپنی قوم اور اپنے ہی لوگوں کے لیے سب سہولتیں، وفاداریاں، ساری بھلائیاں، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ سیکنڈ کلاس یا تھرڈ کلاس سٹیزنز کا سلوک، تو یہ اسلامی اقدار کے خلاف ہے. باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کا جزیرۃ العرب سے نکالا جانا یہ کیوں ہوا؟ وقال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرکم، میں تم کو باقی رکھتا ہوں، ما اقرکم اللہ، جب تک کہ اللہ تم کو باقی رکھے. یعنی حضور نے چونکہ اس بات کی وصیت کی تھی کہ ہمیشہ کے لیے ان کو نہیں رکھا جا رہا بلکہ ایک وقت آئے گا تو نکال دیا جائے گا، تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر حضرت عمر نے اس بات سے دلیل لے کر ان کو نکال دیا تھا. حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا اللیث قال حدثني سید المقبری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن فی المسجد خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس اسنا میں کہ ہم مسجد میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقال انطلقوا الی یہود، آپ نے فرمایا یہود کی طرف جاؤ. فخرجنا حتی جئنا بیت المدراس، ہم نکلے یہاں تک کہ ان کے مدرسہ کے پاس آئے. فقال، تو آپ نے فرمایا اسلموا، اسلام لے آؤ، تسلموا، سلامت رہو گے. وعلموا، اور جان لو، ان الارض للہ، کہ زمین اللہ کے لیے ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے لیے. وانی اريد ان اجلیکم من هذه الارض، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس زمین سے نکال دوں. فمن یجد منکم بمالہ شیئا فلیبعہ، پھر تم میں سے اگر کسی کی جائیداد کی قیمت آئے تو اس کو بیچ ڈالے. والا، اور اگر نہیں بیچو گے، فاعلموا ان الارض للہ ورسولہ، تو پھر زمین تو سب اللہ اور اس کے رسول کی ہے. یعنی اسی حدیث پر بنا کر کے حضرت عمر نے ان کو نکالا تھا. حدثنا محمد حدثنا ابن عیینہ عن سلیمان ابن ابی مسلم الاحول سمع سعید ابن جبیر سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بکا حتی بل دمعه الحصى. قلت یا ابن عباس ما یوم الخمیس؟ قال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعه فقال اتونی بکتف اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له اهجر استفهموه. فقال ذروني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. فامرهم بثلاث، قال اخرج المشركين من جزيرة العرب واجيز الوفد بنحو ما كنت اجيزهم. والثالثة خير اما ان سكت عنها واما ان قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان. یہ حدیث گزر چکی. باب اذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم، جب دھوکہ دے مشرک مسلمانوں کو تو کیا ان کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا اللیث قال حدثني سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما فتحت خیبر، جب خیبر فتح ہوا، اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاتن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری ہدیتن لائی گئی یہود کی طرف سے، یعنی فیہا سمن، جس میں زہر تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجمعوا الی من کان ہا ہنا من یہود، جمع کرو میری طرف جو بھی یہاں یہود میں سے تھے، یعنی ان سب کو اکٹھا کر لو، یعنی جتنے یہودی ہیں سب کو لے آؤ. فجمعوا لہ، تو وہ سب آپ کے پاس جمع کیے گئے. فقال، تو آپ نے فرمایا انی سائلکم عن شیء، میں تم سے ایک چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں. فہل انتم صادقی عنہ، کیا تم مجھ سے سچ کہو گے اس کے بارے میں؟ فقالوا نعم، تو یہود نے کہا ہاں سچی بات کریں گے. قال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان سے کہا من ابوکم، تمہارا باپ کون ہے؟ قالوا فلان، تو کہنے لگے فلاں. فقال کذبتم، آپ نے فرمایا جھوٹ کہا تم نے. بل ابوکم فلان، بلکہ تمہارا باپ تو فلاں ہے. قالوا صدقت، تو کہنے لگے ہاں آپ سچ کہتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا فہل انتم صادقی عن شیء، کیا تم مجھ سے سچی بات کرو گے ان سألت عنہ، اگر میں اس کے بارے میں تم سے پوچھوں؟ فقالوا نعم یا ابو القاسم، تو کہنے لگے ہاں اے ابو القاسم.
وَإِن كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا، کیونکہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ کو ہمارے جھوٹ کا پتہ چل جائے گا. کما عرفتہ فی ابینا، جیسے کہ آپ نے ہمارے باپ کے بارے میں پہچان لیا. فقال لهم، تو آپ نے ان سے کہا، من اہل النار، دوزخ والے کون ہیں؟ قالوا نکون فیہا یسیرا، یہود کہنے لگے ہم اس میں تھوڑے دن رہیں گے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ ثم تخلفون فیہا، پھر تم مسلمان ہمارے پیچھے آ جاؤ گے اس میں، یعنی ہم تو پھر نکل جائیں گے اور تمہاری باری ہوگی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخسؤوا فیہا، پڑے رہو اسی میں، واللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، اللہ کی قسم ہم تمہارے پیچھے اس میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. ثم قال، پھر فرمایا، هل انتم صادقین عن شیء ان سألتکم عنہ، کیا میں تم سے جو سوال کروں گا اس کے بارے میں تم مجھ سے سچی بات کرو گے؟ فقالوا نعم یا ابو القاسم، کہنے لگے ہاں اے ابو القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما، کیا تم نے اس بکری میں زہر ڈالا؟ قالوا نعم، کہنے لگے ہاں. قال ما حملکم علی ذلک، کہنے لگے تمہیں اس چیز پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ قالوا، کہنے لگے، اردنا، ہم نے چاہا، ان کنت کاذبا، اگر تو آپ جھوٹے نبی ہیں، نستریح، تو ہم آپ سے آرام پا جائیں گے، ہماری جان چھٹ جائے گی. وان کنت نبیا، اور اگر آپ سچے نبی ہیں، لم یضرک، تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا. تو یہ تھا معاملہ یہود کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جو باب سے مناسبت ہے حدیث کی وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چل بھی گیا اور انہوں نے اقرار بھی کر لیا تو آپ نے اس کے بعد ان سے کوئی قصاص نہیں لیا، چھوڑ دیا ان کو. باب دعاء الامام، امام کا دعا کرنا، علی من نکث عہدا، اس پر جو عہد توڑے، یعنی بد دعا کرنا مراد ہے. دعا علی کا مطلب ہوتا ہے بد دعا. حدثنا ابو النعمان حدثنا ثابت بن یزید حدثنا عاصم قال سألت انس رضی اللہ عنہ عن القنوت. عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا. قال قبل الرکوع، تو انہوں نے کہا رکوع سے پہلے. فقلت، تو میں نے کہا، ان فلانا یزعم انک قلت بعد الرکوع، تو میں نے کہا کہ فلاں کا یہ خیال ہے کہ تم کہتے ہو رکوع کے بعد. فقال کذب، تو اس نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، میں نے یہ نہیں کہا یعنی. ثم حدثنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قنت شہرا بعد الرکوع، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک دعائے قنوت پڑھی رکوع کے بعد. یدعو علی احیاء من بنی سلیم، آپ بد دعا کرتے تھے بنو سلیم پر، وہ پیچھے جو واقعہ آپ نے پڑھا جنہوں نے قاریوں کو مار دیا تھا. قال بعث 40 او 70 یشک فیہ من القراء الى اناس من المشرکین. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے کچھ لوگوں کی طرف 40 یا 70 قراء بھیجے. فاراد لهم هؤلاء، تو وہ ان کو پیش آئے، ان کو آڑے آئے. فقتلوہم، اور ان کو قتل کر دیا. وکان بینہم وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد، حالانکہ ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تھا. فما رأیتہ وجد علی احد ما وجد علیہم، تو میں نے آپ کو ان پر جتنا غم کرتے دیکھا ان شہداء پر اتنا کبھی کسی پہ غم کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اس لیے بھی کہ وہ بہت کام کے لوگ تھے، یعنی جن کو چن کر آپ نے ایک خدمت کے لیے بھیجا تھا.